अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। इंसान बहुत सारे इंसानों से सीखता है, सारी ज़िंदगी सीखता है, जुल्म की दास्तानें हैं। और ये प्रतापगढ़ी साहब की बहुत बहुत ज़बरदस्त एक नज़्म है। और क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी शायरों का भी बड़ा ज़िक्र है कि पाकिस्तानी शायर ऐसे होते हैं। देखें, बात यह है कि मुल्क अपने अपने हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे से सीखता तो है ना। आइए इस नज़्म को देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पाकिस्तान के मेरे बुजुर्ग शायर थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे। पाकिस्तान मेरी आंखों में आया तो ये नज्म पढ़ने का मेरा मन हुआ। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म को। बहुत रोया था मैं। आपकी भी पलकें गीली हों तो मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं। अगला मिसरा सच्चा हो तो मुहर लगाइएगा। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं। हकीकत में कुरान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं,
मुजाहिद जिंदाबाद भाई, इमरान भाई, जिंदाबाद। करते नहीं जिंदाबाद इमरान है। भाई। अभी क्या सच्ची कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। बेशक, वाह वाह वाह। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम के लोग सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पेशावर, काबुल, इराक, फलस्तीन सब हमारी आपकी आंखों में है। एक बंद पढ़ता हूं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। क्या सच्ची बात। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके। वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके। वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर। वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। है उनका फकत एक नजरिया लहू का। कई कई मुल्क उजाड़ने वाले लोग, कई कई मुल्क पूरी तरह बर्बाद कर देने वाले लोग दुनिया के अलंबरदार बने बैठे हैं, और इल्जाम हम पर है कि हम दहशतगर्द हैं। बहुत चुप्पी पूरी नस्लों को बर्बाद कर देती है उनका फकत एक नजरिया लहू का। है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का। है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, लहू तरबतर मेरे अपनों की लाशें। जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ
لہو ہی لہو ہے، خدایا بتا دے کیوں خاموش تو ہے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب سبحان تلک اللہ، سبحان اللہ۔ ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم۔ تو ناظرین گرامی، پورا ہال کھڑا ہو گیا اور سارے ہال والوں نے تالیاں بجائیں اور عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو خوب داد دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کی داستانیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی داستانیں موجود ہیں انڈیا کے اندر۔ تو یہ ظلم کی وجہ جو ہے وہ ایمان کا نہ ہونا ہے۔ دیکھو، ایمان آپ کو سکھاتا ہے، ایمان یعنی اسلام، یعنی اللہ اور اس کا رسول، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تمام مذاہب والوں کو پیدا کیا۔ زمین کا ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے دل میں انسانیت کی قدر اس وقت تو دنیاوی ایجوکیشن کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے، لیکن کم ہے نا۔ دنیاوی ایجوکیشنل لوگ جو ہے نا وہ کم ہے، لبرل لوگ کم ہیں، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر ڈالا، پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس ظلم کی داستانوں کی ابتدا ہوتی ہے انگریز کے آنے سے۔ انگریز آیا، اس نے لوگوں کو پکڑا، غلام بنایا، ساری ٹرین کی پٹریاں بچھوائیں۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ پورے برصغیر پاک و ہند، سندھ، بنگلہ دیش، چائنا، چلے جائیں ایران، ساری ٹرین کی پٹریاں ہیں اور انگریز کے دور کی بچھی ہوئی پڑی ہیں، سرنگیں ہیں۔ آپ ذرا جا کے چھان بین کریں کہ پورے کی پوری مزدوروں کی جو ایک پارٹی تھی، یعنی کہ ایک جماعت تھی، 200 400 600 لوگ، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا اور وہ پٹیاں بچھا رہے تھے اور وہ سرنگیں کھود رہے تھے۔ کھانا نہیں ملتا تھا کہ ان میں طاقت نہ آئے، ہمارے خلاف نہ بن سکے۔ پورے 600 لوگوں کی جماعت جو کام کرنے والی تھی پٹڑیوں کے اوپر، ریلوے ٹریکس کے اوپر، سب نے دریا میں چھلانگ لگا کے اپنی جانیں دے دی۔ یہ ظلم آیا انگریز کے آنے سے۔ انگریز سے پہلے کہاں ظلم تھا؟ ایسے خواہ ان کی سائیکالوجی بدلنے کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ جب وہ گئے تو بھائی اورنگزیب نے یہ ظلم کیے ہیں کر کے خود جا رہے تھے، اور نام کیا اورنگزیب کا، اور ہندو لکیر کے فقیر۔ آگے چلیے، اس کے بعد جب پاکستان انڈیا کی پارٹیشن ہوتی تو پاکستان میں ایک ٹرین پہنچتی ہے پہلی، جہاں پہ اطلاع ہوتی ہے کہ بھئی انڈیا سے جو ہے وہ مسلمانوں کی پہلی ٹرین آ رہی ہے۔ جب وہ ٹرین پاکستان پہنچتی ہے تو وہ ساری لاشوں سے بھری ہوتی ہے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب، محمد علی جناح صاحب بھی وہاں پر استقبال میں موجود تھے اسٹیشن پہ، اور وہ ٹرین ساری کی ساری لاشوں سے بھری ہوئی ملی۔ وہ ظلم انگریز کا وہ ہندو مسلمان سب پہ ہوا، اس کے بعد ہندوؤں کا ظلم مسلمانوں پہ یہ حال ہے۔ اچھا، ہمارے لوگ مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑی امید باندھ کے چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، لیکن جس طرح حکمت عملی پرتاپ گڑھی صاحب نے اپنائی اور اپنے اشعار کو، اپنی تقاریر کو اشعار کی صورت میں انہوں نے بدلا، اور اس کا اثر بہت زیادہ پڑا لوگوں پہ، اور لوگوں نے ان کو چنا اور ووٹ ہوئے اور پارلیمنٹ میں آئے،
تو ان کے حقیقی اشعار سے بی جے پی پر اتنا بڑا اثر پڑا کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی جو ہے وہ خاموش ہے، خلاف بات نہیں کرتا مسلمانوں کے، تو حق میں بھی بات نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ ہندو ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر۔ ہمیں اخبار ان کے ہیں، اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میڈیا جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے اور مسلمانوں کی بات وہاں نہیں چلتی ہے، مسلمانوں کے حق میں بھی بات نہیں چلتی، ایون کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حق میں بھی بات نہیں چلتی ہے۔ اب سکھوں کے حق میں بات چلنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ سکھ تھوڑا سا ہاں اب سمجھدار ہیں۔ اچھا، وہ گورے ہیں پر دل کے کالے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دیکھو، گورا ہونا کالا ہونا کوئی آپ کا جنتی جہنمی ہونا یا اچھا برا ہونا طے نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ کا کردار آپ کا اچھا برا ہونا طے کرتا ہے، آپ معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، آپ ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، آپ کا ہمسایہ اگر مسلمان ہے آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز اگر مسلم ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، آپ کے جو کیا کہتے ہیں روم میٹ ہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ کے جو نوکری پہ ملازمت میں کسی ادارے میں اکٹھے ہیں تو آپ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہندوؤں کو تکبر سے ہٹنا پڑے گا اور وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں پرتاپ گڑھی صاحب سے کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے انڈیا میں اور کافی بہتری لائی ہیں، اور کانگریس کے ساتھ شاید ان کی بڑی حکمت ہو ملنا، کانگریس بھی تو ہندوؤں کی ہے، اور کانگریس کے ساتھ ملنے کے بعد جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی ملی، ٹکٹ بھی ملا، اور وہ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے اور سب کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ دیکھیں، ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں، ہندو نیتا چاہے مودی جی ہوں، چاہے امت شاہ ہو، چاہے یوگی آدتیہ ناتھ، یہ تینوں، اور وہ سدھانت جی، یہ چاروں لوگ اس وقت کیا ہے، صرف ہندوؤں کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اب کانگریس کو دیکھیں اور پرتاپ گڑھی صاحب کو دیکھیں، یہ سارے مذہبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو بی جے پی کو اس وقت ان کا گراف نیچے لے آیا، اور اگلے الیکشن میں بی جے پی آنے والی نہیں ہے، الا یہ کہ جس طرح اس وقت حالات ہیں انڈیا میں کہ بی جے پی ساری کی ساری خاموش ہے حکمت کے طور پر، وہ خلاف نہیں بول رہے۔ ہاں، انہوں نے اپنا اندر جو درد تھا یا غصہ تھا یا بغض تھا وہ نکالا، رام مندر بنا کے، مسجد توڑ کے انہوں نے نکال دیا، ٹھیک ہے، ہماری مسجد کہیں نہیں جانے والی، وہ ادھر ہی مسجد ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مندر ایسے نظر آ رہا ہے، وہ ہے نہیں اس دنیا میں۔ بہرحال وہ تو ہندوؤں کا اپنا مسئلہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم، ریلیجن، مذہب یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔